السلام علیکم، روشن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد افتخار۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں بہت سی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج بھی میں ایک ایسی ہی موٹیویشنل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ملک حمزہ، جو کہ بالکل نوجوان ہیں اور یہ لوگوں کو ایک ایسی سروس پرووائڈ کر رہے ہیں جن سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں لوگ بہت فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور لوگ گھر بیٹھے سوشل میڈیا کے ذریعے ان سے رابطہ کرتے ہیں اور ہوم ٹویٹر جو ان سے ہیں وہ ان کو پرووائڈ کر دیے جاتے ہیں۔ ملک حمزہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں کہ ان کا ایم کیا ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ جو کام ہے انہوں نے کب سے سٹارٹ کیا ہے اور اس کام کو وہ کتنا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ حمزہ بھائی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیا ہوا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی، میری ماسٹرز ان کیمسٹری ہے الحمدللہ۔ تو ماشاءاللہ آپ کی کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے، پھر آپ اس فیلڈ میں کس طرح آنا، کیا سوچا آپ نے کہ یار یہ لوگوں کو سروس پرووائڈ کرنا؟ جو ہے وہ مائنڈ شروع سے ہی بزنس کی طرف تھا۔ میں 10 سال کا تھا جب میں بزنس کی طرف میرا مائنڈ تھا، تو میں شروع سے بھی جب میں 10 سال کا تھا تو میں نے اس ٹائم بھی بزنس کرنا سٹارٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب میں لاہور میں آیا، کیونکہ بیسکلی آئی ایم فرام موکھاڑا، تو میں لاہور سے میں جب آیا ہوں تو لاہور میں کوئی جاب نہیں تھی کوئی اس طرح کا، کیونکہ ہاسٹل کے بہت زیادہ ایکسپینس تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو بھی بیئر کرنا تھا اور ساری کی ساری مینیج چیزیں کرنی تھی، لیکن کوئی اس طرح کی جاب نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو جابز کو لینے کے لیے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ میں نے سی ویز ڈفرینٹ اکیڈمیز میں، ڈفرینٹ اسکولز میں بھی تک دی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہوم ٹیوشن پرووائڈر کے جو ادارے ہیں، جیسے الحمدللہ ہمارا ادارہ ہے، اس طرح ہم نے ڈفرینٹ اکیڈمیز اور ڈفرینٹ اسکولز اور ڈفرینٹ ٹیوشن پرووائڈر سے کانٹیکٹ کیا کہ ہمیں ٹیوشن دے دیں، لیکن کسی نے کوئی ہاتھ نہیں پکڑایا، ٹھیک ہے، اور ان کے بڑے روڈ بیہیویئر دیکھنے کو ملتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر اپنے ریلیٹیو میں بات کی کہ یار مجھے جو ہے اپنے بچے دے دیں، میں نے ٹیوشن پڑھانی، تو ان میں سے ہمارے ایک بڑے اچھے ریلیٹیو تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ یار آپ جو ہے نا اپنے ہمارے بچے ہیں ان کو پڑھا لو۔ خیر فیس اس ٹائم جتنی بھی تھی ہمیں، تو مجھے تو وہ تھا کہ یار ٹھیک ہے جو آ رہا ہے آنے دو، تو وہ 1500 پہ میں نے اپنی پہلی ٹیوشن پڑھائی۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کراتے کہ یار جاب نہیں کرنی ہے، تو ٹیوشن پڑھانا بھی ایک جاب، لیکن پھر یہ تھا کہ جاب لے کے ایکسپیرینس لیا اور پھر اپنا جو ہے الحمدللہ بزنس سیٹ کیا۔ اچھا حمزہ بھائی، سب سے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی جگہوں سے کرٹیزم سننا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، کس فیلڈ میں چلے گئے ہو، اس سے اچھا کوئی اور کام اس کر میں لو، سب سے یہ بھی بڑا آپ کو جو ہے بہت وہ مجھے اپنے کچھ ہمارے رشتہ دار تھے ان سے سننا پڑا، کچھ اور بھی کولیگس تھے جن سے سننا پڑا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے کرٹیسائز ہی کیا، بہت سے ہمارے اچھے دوست تھے، حسیب احمد ہیں، حسنین بھائی ہیں، سلیمان بھی ہیں، جنہوں نے ہمیں جو ہے وہ بڑا اچھا جو اپریشیٹ بھی کیا کہ یار بہت آپ اچھا کام کر رہے ہو، لگے رہو اس میں، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے ہمیں کرٹیسائز کیا، کرٹیسزم میں ہمارا یہ تھا کہ یار نہ تو تسی پڑھنا ہے، نہ تساں جڑا ہے نا کوئی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ اس ٹائم تو پھر ہم کیا کرتے تھے کہ چپ کر کے سن لیتے تھے کہ ٹھیک ہے یار اب بڑے ہیں، ریلیٹیو کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پھر رشتہ بھی تو نہیں ٹوٹ سکتا ڈیفینیٹلی، اور جو کلیگ تھے ان کو بھی ہم چھوڑ سکتے تھے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یار آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کہا، آپ نے ویلے ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس پھر اس کو کام کو لگے رہے دن رات میں 2 بجے تک ورکنگ کی الحمدللہ میں نے، ٹھیک ہے، رات گئے تک ورکنگ، اور وہ کہتے تھے کہ یار کی کرتا رہنا راتی سارے دن فون تو یوز کرتا رہنا، لیکن مجھے تو آئیڈیا تھا کہ میں اپنی ورکنگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے کراتے کنٹینیوسلی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ کام سٹارٹ کب کیا تھا اور کتنا ٹائم لگا، کتنی اسٹرگل کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیں یہ 2017 میں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، اور جب آفیشلی سٹارٹ کیا، جب ہم پراپرلی الحمدللہ رجسٹرڈ ہوئے فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان، اور ہم نے جب آفس بنایا تو وہ 2019 میں تھا، تو ہم نے اس کو پراپر پھر ایز اے بزنس لے کے چلا۔ پہلے اس کے علاوہ بھی ہم جو ہے وہ ساتھ میں کچھ اور بھی کر رہے تھے، لیکن پھر میں نے اپنی ٹیم سے ڈسکشن کی کہ نہیں یار ایک ہی کام کرتے ہیں اور ایک ہی ہم لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ہمارا ساتھ میں پھر آگے میڈیکل اسٹاف کو بھی ہم نے ڈیل کیا، ایجوکیشن اسٹاف کو بھی ہم نے ڈیل کیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ان 2 رستوں پہ ہی چلے ہیں، اور ابھی تک صرف یہی ہیں، لیکن آگے جو ہے وہ فردر ان فیوچر انشاءاللہ ہماری اور بھی کچھ سروسز ہیں، لیکن وہ پھر ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یا ویب سائٹ ہیں، تو ان پہ ہم انشاءاللہ اپڈیٹس دے دیں گے۔ کون سی سروس ہے جو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ جو سب سے اچھی سروسز ہے ہماری، اور جو ہماری مین سروسز ہے وہ ہماری ٹیوٹرنگ کی ہے، کہ ہم ہوم ٹیوٹرز پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم ہوم ٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو جو بے روزگار ہیں، جو جاب سیکرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم ہوم ٹیوشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا میڈیکل اسٹاف کا بزنس ہے، اس میں ہم میڈیکل اسٹاف کو ڈیل کرتے ہیں، مطلب میڈیکل اسٹاف اگر لیٹس سپوز کسی جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے یا پرائیویٹ کلینک ہے، ان کو اگر کوئی ڈسپینسر چاہیے یا ان کو ڈاکٹر چاہیے، نرس چاہیے، گائناکولوجسٹ، کوئی بھی اس طرح کا اسٹاف چاہیے، سو دے ول کانٹیکٹ ٹو اس اینڈ وی ول ڈیفینیٹلی ریکمینڈ اینی ریلیونٹ پرسن، وہ جو بھی ان کو نرس چاہیے یا کوئی بھی اس طرح کا چاہیے، یا اگر کوئی ہوم اسٹاف ہے تو وہ بھی ہم ڈیفینیٹلی اس میں پرووائڈ کرتے ہیں۔
تو آپ سے کانٹیکٹ کرنے کا کیا پروسیجر ہے, کیا طریقہ کار ہے, تاکہ اگر کوئی میرے ناظرین دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو تو وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ایک طریقہ کار ہے آپ سے؟ دیکھیں ہماری ویب سائٹ پہ ہے, ہمارا جو ہے وہ گوگل پہ الحمد للہ گوگل پیج ہیں, ویب سائٹس ہے, سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, تو وہ کسی سے بھی ہمارا نمبر لے کے یا اگر کوئی وزٹ بھی کرنا چاہے تو ہمارا کریم بلاک میں آفس ہے, کریم بلاک میں عمر پلازا, عمر بلاک فرسٹ فلور پہ ہمارا آفس ہے, تو ہمیں وہ وزٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو ہمارا کانٹیکٹ نمبر چاہیے جو جسٹ ہمارے سے انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو وہ ہمارا مکسڈ ہوم ٹیوٹر MIXT مکسڈ ہوم ٹیوٹرس کے نام سے ہمارا جو ہے فیس بک آفیشیل پیج ہے, اس کو وزٹ کر کے وہاں سے ہمارا کانٹیکٹ نمبر لے کے ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اسٹارٹ میں جب آپ نے اسٹارٹ کیا تو وہی بات جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سے رشتہ دار بھی, بہت سے لوگ بولتے تھے یار کیا نکما بندہ اور کن کاموں میں گھس گیا ہے. آج جب آپ نے اچیومنٹ حاصل کر لیا ہے تو وہ لوگ, وہی جو لوگ جو آپ کو بولتے تھے, آج ان کا ریئیکشن کیسا ہے؟ دیکھیں آج اگر ان کا ریئیکشن دیکھیں تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہنس رہے ہیں آپ. دیکھیں ان ہنسی کے پیچھے, اس مسکراہٹ کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا ہے. تو اب ہم جب یہاں پہ بیٹھتے ہیں, وہاں پہ بیٹھتے ہیں, تو وہ پھر ساتھ میں جو ہے نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھسر جاندے نے, ٹھیک ہے, گھسر کے بیٹھتے ہیں, ساتھ ہو کے بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو پھر اب ان کے چہرے ہم بدلتے دیکھتے ہیں. اچھا سب سے ایک مشکل بات اس فیلڈ میں یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو ٹویٹر پرووائڈ کرنے ہیں تو پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کے, وہ بہت سے جو سے نا سیکیورٹی کے لحاظ سے ایشوز بہت ہوتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کہ یار, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ نازیبا حرکات اور یہ وہ آپ دیکھنے کو ملتی ہیں, تو اعتبار بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو کہ پیرنٹس کو چاہیے ہوتی ہے, یہ بھی آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی الحمد للہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ٹیوٹر آتا ہے ہمیں کال کرتا ہے کہ سر مجھے ٹیوشن چاہیے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے ڈاکومنٹس لے کے ہمارے پاس آفس آئیں, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم جو ہے وہ جج کرتے ہیں کہ کیا یہ کسی جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے گھر میں بھیجنے کے, گھر تو سر ڈیفینیٹلی سارے اچھے ہوتے ہیں, مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں بھیجنے کے لائق ہے بھی یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پہلے تو وہاں پہ جج کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے A to Z ڈاکومنٹس اویلیبل ہوتے ہیں. اس میں جو ڈاکومنٹس ہیں اس میں CNC کی کاپی ہے, اس کی پاسپورٹ سائز پکچر ہے, ان کی اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہم سم ٹائم چارج کرتے ہیں جو ہمیں لگ رہا ہو کہ یار یہ ٹیوٹر ہمارے ساتھ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا یا اس کے کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں ہم ان کے پراپرلی ڈاکومنٹ رکھتے ہیں, ان کے گھر کے بجلی کے بل رکھتے ہیں کہ ان کی ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ, سو وی کین ٹریس دیم, ٹھیک ہے. اس میں ہم ان کو جو پیرنٹس ہیں ان کو پراپرلی ہم سیکیور کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا, ٹیوٹر فیس لے کے نہیں بھاگیں گے, بیکاز ہم اپنا رائڈر ایک بھیجتے ہیں, ان کو ایک پراپر ریسیونگ دیتے ہیں, ہماری اوپر اسٹیمپ ہوتی ہے, اور ان کو اسٹیمپ لگا کے اور جو ہے وہ ID کارڈ کی کاپی, جو بھی ہمارے ٹیوٹرز ہوتے ہیں جو ان کے پاس گئے ہوتے ہیں, تو پراپرلی ہم ان کو ڈاکومنٹیشن کر کے دیتے ہیں کہ یہ آپ کا ٹیوٹر ہے اور یہ ان کی ڈاکومنٹیشن ہے اور یہ آپ کی ریسیونگ ہے, تو ہمارا رائڈر کلیکٹ کرتا ہے. تو فیس کے حوالے سے بھی ان کو کوئی ایسا ہم سیکیورٹی کنسرنز نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ہر ادارے کی ایک فیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کی بھی کچھ نہ کچھ ہوگی, تو کیا چارجز آپ کرتے ہیں, لیتے ہیں لوگوں سے کہ اپنے مطلب کوئی اگر رابطہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہماری ویڈیو کے ذریعے یہ پتہ چل سکے کہ آپ کی چارجز کیا ہیں؟ دیکھیں ہماری 500 فی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی ہم نے ان سے لی ہوئی ہے جو ہمیں لگے کہ ہاں ٹھیک ہے ان کا کچھ بیک گراؤنڈ اچھا ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی بالکل ہی فیس نہیں پے کر سکتا تو ہمیں وہ چاہے دے بھی رہے ہوں تو ہم ان سے فیس نہیں کلیکٹ کرتے, ٹھیک ہے. لیٹس سپوز جیسے کسی کا فادر جو ہے وہ رکشہ چلاتا ہے یا کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, مزدوری کرتا ہے, اس طرح سے, کیونکہ ہم ان فیس سے گزر کے آئے, ہم بھی ہاسٹلائز تھے, ہم نے یہ سارے فیس دیکھے ہوئے ہیں, تو ہم ان پہ کمپرومائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو کوئی ٹیوشن پڑھا رہا ہے 20-30 ہزار کی, تو پھر ہم ان سے فیس اپنی چارج کرتے ہیں, اور صرف فیس بھی وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ ٹیوٹر ہمارے ساتھ سیریس رہے, اس کو پتا ہو کہ ہم نے 500 فی دی ہے تو ہم نے اس اکیڈمی کے ساتھ لنک رہنا ہے, ان سے ہم نے کوئی نہ کوئی ٹیوشن لے کے پڑھانے لینا. یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے ٹیوٹرز بھی ہیں کہ جو جب ان کو ہم کوئی 20-25 ہزار کی 30 ہزار کی ٹیوشن دیتی تو ان کی جو ہے والدہ کی کال آتی کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے, اس سے ہمارا جو ہے وہ گھر کا سرکٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ ٹیوٹرز ایسے بھی ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بہت ٹرسٹ وردی ہیں, ہمارے لیے ہیں, تو ہم نے ان کو 2-4 ٹیوشنز بھی دی ہیں, اور ان کا جو ہے وہ گھر کا سرکٹ بہت اچھا چل رہا ہے. لائک وہ ان کی 80-90,000 اس کے اراؤنڈ ارننگ ہے. مطلب ایک بندہ آپ امیجن کر لیں کہ وہ گھر میں بالکل ویلا بیٹھا ہوا ہے, یا کوئی وہ 10-12 ہزار پہ اسکول پہ پڑھا رہا ہے اور وہی جمپ کر جاتا ہے 80-90 پہ, تو ان کے گھر کی کیا فیلنگز ہوں گی, یا ان کی اماں کی یا ابا کی, وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو پھر وہ ان کی جو سرپرائزنگ کال ہوتی ہے اماں کی طرف سے کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ نے جو ہے ہمارے بچے کو کہیں نہ کہیں جاب لگوا دیا, تو وہی ہمارے لیے انف ہوتی ہے. ہم لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں, ہم لوگوں کا چولہا جلا دیتے ہیں, ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے.
جی بالکل ناظرین، دیکھا آپ نے کہ میرے ساتھ علی حمزہ صاحب موجود تھے. نہ صرف وہ اپنا کام کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو بھی، لوگوں کے گھر کے چولہے بھی چلا رہے ہیں. لوگ آتے ہیں ان کے پاس اور ہوم ٹیوٹر کے طور پہ، اور یہ ان کو ہوم ٹیوٹر پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس طرح ان کے گھر کا بھی چولہا جو سایہ چلتا ہے اور وہ بے روزگاری سے بچ جاتے ہیں. ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید آپ کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوتا رہوں تو میرے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد افتخار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.